جی یہ مولانا محمد عارف صاحب قاسمی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ عورتوں کو قبر پر جانا منع ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں رہا کرتی تھیں، اور پھر بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی آرام گاہ وہی بنی، تب بھی وہی رہتی رہیں، اور پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آرام گاہ بھی وہی بنے، وہی حجرہ عائشہ بنا، اور پھر انہوں نے پردہ کر لیا لیکن رہیں اسی حجرے میں۔ مفتی صاحب میں نے ڈھونڈا تھا ملا نہیں، اس لیے اب آپ سے درخواست ہے کہ اس کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے گا، عورتوں کو قبرستان جانے سے کیوں منع کیا گیا ہے شریعت میں، یہ سمجھنا ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں پر شریعت کو جانے بغیر خود ہم اپنے بڑوں سے یا سنی سنائی باتوں سے شریعت کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایک بڑی طبقہ ہے، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ عورتوں کو قبرستان یا قبر پر جانا اس لیے منع ہے کہ وہ مردوں کو ننگی نظر آتی۔ بالکل غلط ہے، بے سند ہے، من گھڑت ہے، کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو ہے مردے عورتوں کو ننگا دیکھتے ہیں یا عورتیں خود بخود ان کو ننگی نظر آتی ہیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ کسی بڑی بوڑھی نے ڈرانے کے لیے عورتوں کو قبرستان میں یا مزارات پر جانے سے روکنے کے لیے یہ تو از راہ نصیحت یہ کہہ دیا ہو تو کہہ دیا ہو، لیکن اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں البتہ شریعت میں عورتوں کو قبرستان میں جانے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ خواتین عورتیں وہاں جا کر طرح طرح کی بدعت کرتی ہیں، بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہیں، رونا دھونا بھی کرتی ہیں۔ ان خرافات کی وجہ سے شریعت میں عورتوں کو قبرستان میں جانے سے روکا گیا۔ عورتیں اگر قبرستان میں پردہ کر کے پردے کے ساتھ جائیں اور وہاں جا کر جزا فضا کی کوئی بات نہ کریں، کوئی کام بدعت اور گناہ کا نہ کریں، اور نہ روئیں، نہ مطلب کہ سینہ کوبی کریں، نہ چہرے پر کو پیٹیں، بلکہ کچھ آیات قرآنیہ یا سورت وغیرہ پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں، اور میت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کر دیں، اور قبر کو بوسا، چومنا، چھونا، سجدہ کرنا یا پھول وغیرہ نہ چڑھائیں، تو ایسی صورت میں عورتوں کا، خواتین کا قبرستان میں جانا منع نہیں ہے۔ عموماً عورتیں ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتی ہیں، اس لیے ان کو قبرستان جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر جانا ثابت ہے۔ حضرت عائشہ بھی اپنے بھائی کی قبر پر گئیں، اور قبر میں جو ہے قبرستان میں تھی تو قبرستان میں بھی گئیں، لہذا یہ حضرت عائشہ کا یہ عمل، یہ پوری وضاحت ہے ان لوگوں کی زبان پر اس بات کے غلط ہونے کی جو یہ کہتے ہیں کہ ننگی نظر آتی ہیں، عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عائشہ گئی ہیں، اور حضرت عائشہ یقیناً امت کی ماں ہیں، فقیہ ہیں، عالم ہیں، متقیہ ہیں، انہوں نے وہ سب کچھ نہیں کیا جو قبرستان میں عورتوں کرنے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے ان کو منع کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ گئی ہیں، اس کا مطلب جانے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے یہ پوچھا گیا کیا عورتوں کو مزار پر یا قبرستان میں جانا کیسا ہے، تو اس سلسلے میں یہ سمجھے گا، اسلام کا جو شروعاتی دور تھا، جبکہ عورتوں کی تربیت اسلامی تعلیمات پر نہیں ہوئی تھی، وہ قبروں پر جا کر روتی تھی، بین کرتی تھی، بال نوچتی تھی اور سینہ پیٹتی تھی اور چہرہ نوچتی تھی، لہذا منع کا حکم تھا۔ لیکن اسلامی تعلیم و تربیت کے بعد ان کے قول اور عمل میں مکمل طریقے سے چینجنگ، پریورتن اور انقلاب آ گیا،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت عنایت فرمائی۔ آج بھی کوئی عورت یا مرد دور جاہلیت کی طرح قبروں پر جا کر غیر شرعی حرکات کرتا ہے، غیر شرعی کام کرتا ہے تو اس کے لیے ممانعت ہے، ورنہ اجازت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب ان کی زیارت کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لعنت فرمائی ہے قبروں کی کثرت سے زیارت کرنے والیوں پر، اور زبارات کا صیغہ استعمال کیا، یعنی بہت زیادہ قبروں پر جانے والیوں پر۔ جس طرح نماز، روزہ اور بقیہ عبادات میں مبالغہ آمیزی جائز نہیں ہے، زیارت قبور میں بھی ایک اعتدال اور ایک لمٹ کا حکم ہے، اور اسی طریقے سے اور روایتوں میں آتا ہے۔ بہرحال یہ سمجھا گیا کہ اگر عورتیں مطلقاً ایصال ثواب کی نیت سے قبرستان میں جائیں، شرائط شرعی حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے، تو ان کے لیے اس کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا، پھر بعد میں اس کی اجازت دے دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت نے بہت زیادہ غم کی وجہ سے اور اللہ کے رسول کو نہ پہچاننے کی وجہ سے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ آپ کو مجھ جیسی مصیبت ہی نہیں پہنچی ہے، مجھ پر کیسی مصیبت ٹوٹی ہے۔ وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی۔ کسی نے اسے بتایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ عورت اپنی اس بات کی معذرت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوئی۔ اس نے خدمت کی حاضری کی اجازت چاہی، تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، باہر سے ہی پردے میں رہ کر کہا میں نے یا اللہ کے رسول آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ اس معذرت طلبی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدمے کے موقع پر صبر ہی بہتر ہے۔ بخاری شریف میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں زیارت قبور کے وقت اہل قبور سے کس طرح مخاطب ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کرو اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے اور پچھلے لوگوں پر رحم فرمائے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی تمہیں ملنے والے ہیں۔ بہرحال اس روایت سے بس اتنا ثابت ہوا کہ عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہیں، لیکن نہ جانا بہتر ہے۔ جو بھی کریں وہ ایصال ثواب گھر پر رہتے ہوئے کر لیں۔